माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुषार शाह है। मैं जैन गुजराती हूँ सर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और MBA की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूना में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक CD मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे ज्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे QTV के बारे में पता चला और मैं आपको QTV पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, पीस टीवी चालू हुआ सर। पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूंगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूं सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर? सवाल थोड़ा मुख्तसर करें। हाँ जी मुख्तसर। ये नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का। इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर। 3 दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोगों को तो बहुत फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा इस्लाम के बगैर जो मजहब है उनको होता नजर आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी थ्रू बगैर इस्लामी मजहब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर, और उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे हैं कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर। और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना आप मुश्किल है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहां पीस टीवी काफी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है और उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है। चैनल चलाने में आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे हैं, फैशन टीवी 24 घंटे चला रहे, ट्रेन 24 घंटे चला रहे, ट्रेन पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कल एक भाई ने ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की। आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हजार की डिश लगा दो, पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हजार की डिश लगाने वाले की ताकत पूना में 500 लोग रहेंगे, 5000 लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
اور ان کا حق ہے کہ پیس ٹی وی دیکھے کر کے. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ بھائی صاحب کا پرابلم کیا ہے وہ دیکھیں اور پیس ٹی وی چالو کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں. اور اب میں سیدھے اپنے سوال پہ آتا ہوں سر. جیسے میں نے کہا کہ جین لوگوں کا ایک بھی پرنسپل لاجیکلی میرے سمجھ کے باہر ہے, اور اسلام کے جتنے پرنسپل میں نے سنے ہیں 99% پرنسپل مجھے لاجیکلی ایکسپٹ ہے سر. جو ایک پرنسپل میں تھوڑی گڑبڑاہٹ ہے وہ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں سر. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو پلیز سنبھال لینا سر مجھے. تو میرا یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن وتھ فری ول اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیسٹ فار دا لائف ٹو کم ہیئر آفٹر. یہ ایک پرنسپل ہے سر, مجھے ایکسپٹ ہے, مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے. دوسرا پرنسپل ہے سر تقدیر کا, جہاں مجھے تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. تقدیر کا پرنسپل جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کر کے آپ کر رہے ہو, یہ جملہ غلط ہے. آپ جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے کر کے اللہ نے لکھا ہے. آئی ہوپ آئی ایم رائٹ سر. تو سر اگر جب فری ول کا جو پرنسپل ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے سر. جبکہ میں دیکھ رہا ہوں فری ول آپ جو کرنے جا رہے ہو, یعنی کہ مجھے فری ول تو ہے کرنے میں, یہ پرنسپل ٹیلی ہو رہا ہے. اب رہا پرنسپل ٹیسٹ کا. اب جب اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کو آلریڈی پتا ہے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آخرت تک کیا کرنے والے ہیں, یعنی سب لوگ جو ہے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے. اینڈ ریزلٹ اللہ کو پتا ہے, ایسا مجھے لگ رہا ہے. بالکل صحیح. آئی ایم گلیڈ سر, جو میں سمجھ رہا تھا صحیح سمجھ رہا تھا. اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سر اگر ورلڈ کپ کرکٹ کا ریزلٹ مجھے اگر فائنل ریزلٹ معلوم ہے تو پورا ورلڈ کپ مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال. لگتا ہے کہ آپ بہت پیس ٹی وی دیکھتے ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں سر. آپ نے جس طریقے سے تقدیر کو شارٹ میں کہا, یس سر, بہت کم مسلمان یہ کہہ پائیں گے. مسلمان کو بھی یہ پرابلم ہے تقدیر کیا ہے, میچ کرنے کا کہ فری ول اینڈ تقدیر بہت کم مسلمان کہہ سکتے. اور آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کہا, میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. آپ کا آخری سوال تھا کہ اگر اللہ کو پتا ہے. سر آئی ہیو ناٹ یٹ فنش مائی کوشچن سر, پلیز. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر, یہ تو ایک پارٹ تھا کوشچن کا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کو جب اگر میں تو بنیا ہوں سر, مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسلام ایکسپٹ کر کے مجھے سورگ ملے گا یا نرک ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ملنا پکا ہے. اب یہ سب کھیل میں اللہ کو کیا مل رہا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں سر. بہت اچھا سوال. یہ دوسرا سوال ہے میرا. اور دونوں سوال کا جواب دوں گا, تیسرا مت پوچھیے سر. شارٹ یہ میں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں اتنا انصاف نہیں, اسی کنیکٹڈ ہے سر, اسی سے کنیکٹڈ ہے. اور صرف آؤٹ آف کیوریاسٹی پوچھ رہا ہوں. آپ دینا چاہے دے سکتے, نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے. سر ہمارا فیصلہ کیسا ہونے والا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا. ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں لکھے, فالو کرو, آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جو جانور اینیملز جو ہے, ایلیفینٹس, یہ جو بھی جانور ہے, ان کا فیصلہ اللہ کیسے کرنے والے ہیں یہ مجھے جاننے کی کیوریاسٹی ہے. آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں. جواب دوں گا, مختصر سا دوں گا. آپ نے بالکل صحیح کیا تقدیر کے بارے میں. آپ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہاں سے معلومات صحیح ملی. آپ کے جو 3 سوالات تھے, پہلا سوال تک اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے؟ کٹپتلیاں جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ؟ ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے, ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے؟ بہت اچھا سوال. سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا, یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا, اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزخ میں ڈالے گا, جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا, دوزخ میں ڈالنے والا کہے گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, میں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے, آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے فیور میں گواہی دیں گے. آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہر جسم کے انگ
آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے. آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہے گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض میں کہے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے.